السلام علیکم۔ پورا مہینہ بھی نہ گزرا ہوگا جو روزینہ نے دوبارہ سرخ گولڈ اور کرن ٹکا ہوا جوڑا پہنا اور ہاتھوں میں ہری چوڑیاں پہن کر اپنے نئے خاوند یعقوب کے ساتھ بس میں سوار ہو گئی۔ رانی اور نواز بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ یعقوب پٹواری برا آدمی نہ تھا، روزینہ کے ساتھ محبت اور فراخ دلی سے پیش آتا، مگر رانی اور نواز کو اپنی اولاد ماننے کو کسی طرح آمادہ نہ تھا۔ رانی کو خود بھی یعقوب سے چڑ ہو گئی۔ اسے اپنا باپ مجید یاد آتا تھا جو کبھی کبھار فیکٹری سے لوٹتے وقت مٹھائی یا پھل لے کر گھر آتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ منور کو زیادہ حصہ ملتا تھا، مگر یہ بھی نہ تھا کہ بیوی کے ساتھ الگ بیٹھ کر کھا پی لے اور رانی محض خالی دھونے اور چھلکے اٹھانے کو رہ جائے۔ یہ بات روزینہ کو بھی اچھی نہ لگتی تھی، مگر اب وہ کسی قیمت پر بھی خاوند سے جھگڑا کرنے پر آمادہ نہ تھی۔ تپتی دوپہر اور کڑاکے کی صبح مزدوری کی تصور سے اس کا رونگٹا کانپتا تھا۔ یعقوب کسی گاؤں کا رہنے والا تھا، مہینے میں ایک بار 2-4 دن کو گھر جاتا تھا، مگر کبھی اس نے روزینہ کو ساتھ لے جانے کی خواہش کی اور نہ ہی روزینہ کو کسی گاؤں میں قدم رکھنے کی حسرت تھی۔ آرام سے 2 وقت کی روٹی نصیب ہو جاتی تھی۔ پورا سال بھی نہ گزرا ہوگا کہ وہ امید سے ہو گئی۔ یعقوب کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ بیوی کی خاطر مدارت بڑھ گئی۔ کھٹی میٹھی چیزوں کے علاوہ الائچی پڑے ہوئے پان بھی دکان سے لانے لگا۔ رانی کو سوتیلا باپ تو برا لگتا ہی تھا، مگر اب ماں سے بھی خار کھانے لگی، اور جس طرح ماں کو دادی نانی کے ساتھ گالی گلوچ کرتے سنا تھا، خود بھی وہی عمل دہرانے لگی۔ روزینہ یوں تو ہر اعتبار سے خوش تھی، مگر رانی کی جلی کٹی باتیں اور نواز کی غنڈہ گردی نے اس کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ یعقوب سے کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی، اور بچوں کو مارتی تو وہ چیخ چلا کر سارا محلہ سر پر اٹھا لیتے۔ بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو یعقوب اس کو ہسپتال لے گیا۔ یعقوب کی ایک رشتے کی چچی ہاؤسنگ کالونی میں رہتی تھی، اسی نے روزینہ کو دلہن بنا کر گھر اتارا تھا، اور وہی زچہ بچے کی دیکھ بھال کو اسپتال ساتھ گئی۔ روزینہ کا یہ 5واں بچہ تھا، مگر اس کی پیدائش ہر بچہ سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ 3 دن تک اذیت میں مبتلا رہنے کے بعد اس نے یعقوب کے بیٹے کو جنم دیا۔ یعقوب کے پاس ساری دنیا کی دولت آ جاتی تو اس وقت سب لٹا دیتا۔ روزینہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کہیں کی ملکہ ہے اور یعقوب اس کا زر خرید غلام۔ اسپتال سے گھر لوٹتے ہی یعقوب نے کہہ سن کر چچی کو روک لیا کہ تھوڑے دن ہنڈیا روٹی کر دیں۔ روزینہ نے ٹھنڈے گرم پانی میں ہاتھ ڈالا تو کہیں بچے کو زکام نہ ہو جائے۔ روزینہ نے پہلے اتنا اصلی گھی اور میوے نہیں کھائے اور نہ کبھی ایسا بلائی پڑا دودھ پیا تھا جو اس مرتبہ نصیب ہوا۔ بچہ 3-4 مہینے کا ہوا تو پھول کر گند ہو گیا اور روزینہ پر بھی وزن چڑھ گیا۔ وہ بے انتہا خوش تھی۔ بچہ بہت خوبصورت تھا اور اس کو دیکھتے ہی کھل جاتا تھا۔ وہ گھنٹوں اسے گود میں لیے تکتی رہتی تھی۔ جب سے وہ یعقوب کے ساتھ ہاؤسنگ کالونی آئی تھی، لوٹ کر ماں باپ کی دہلیز پر نہیں گئی تھی، اور نہ انہوں نے پلٹ کر اس کی خبر لی تھی۔ ایک دن اطلاع پہنچی کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، جلدی سے سامان باندھو، دوپہر کی بس سے چلتے ہیں۔ یعقوب نے کہا۔ روزینہ جھجکی، اب جا کر کیا کروں گی؟ بچہ بہت چھوٹا ہے۔ بچے کا اللہ مالک ہے، دنیا کیا کہے گی کہ باپ کے مرنے پہ بھی نہیں آئی؟ تم ساتھ چلو گے؟ میں وہاں زیادہ نہیں رکوں گی۔ ہاں ہاں میں بھی چلوں گا، وہ آخر میرے سسر تھے۔ روزینہ نے جلدی جلدی سامان باندھا اور بچوں کو لے کر یعقوب کے ساتھ چل دی۔ مرنے والے کا باپ کا چہرہ یاد آیا تو آنسو بہنے لگے۔ 20 میل دور بس اڈا تھا، وہاں سے قصور جانے والی بسوں کا اور واپس ہاؤسنگ کالونی جانے والی بس بھی ملتی تھی، جو اس وقت بھی تیار کھڑی تھی۔ یعقوب نے کہا، لاؤ بچہ میری گود میں دے دو۔ تم سامان لے کر رانی اور نواز کے ساتھ بس میں بیٹھو، میں ٹکٹ خریدتا ہوں۔ روزینہ نے رانی اور نواز کے ہاتھ میں پوٹلی اور باکس پکڑایا اور خود دیگر سامان لے کر آگے بڑھی۔ سڑک پر اس کے
میکے کا ایک نوجوان اسے پہچان کر اس کی طرف بڑھ آیا۔ ارے روزینہ آپا، تم اب جا رہی ہو؟ شاد تاؤ کا گورو کفن تو کل شام ہو گیا، تمہارا بھائی تو اب تک نہیں آیا، چلو جلدی کرو، بس سیٹی دے رہی ہے۔ مسافروں سے کھچا کھچ بھری بس میں وہ بامشکل چڑھ پائی۔ رحمت بھائی ذرا دیکھنا، میرے میاں بیٹھے ہیں، بچہ بھی انہی کے پاس ہے، بس چل دی تھی۔ تمہارے میاں؟ روزینہ آپا، میں تو انہیں پہچانتا نہیں۔ ارے بھیا، ابھی تو میرے ساتھ ہاؤسنگ کالونی سے آئے ہیں، تمہارے سامنے ہی تو ہم بس سے اترے ہیں۔ روزینہ آپا، کیا وہ چھوٹا بچہ کندھے سے لگائے بس سے اترا تھا؟ کیا وہ تمہارا میاں تھا؟ مگر وہ تو فوراً ہی ہاؤسنگ کالونی جانے والی دوسری بس میں چڑھ گیا تھا۔ کہاں ہے وہ بس؟ روزینہ نے چیخ ماری۔ وہ بس تو فوراً ہی چل دی تھی جب آپ اس بس میں بیٹھ گئی تھیں۔ روزینہ نے کھڑے کھڑے بیٹھے اپنا آپ پیٹ لیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ، یہ کیسے ہو گیا؟ جب وہ گھر میں داخل ہوئی اور بلک بلک کر روتے ہوئے ماں سے لپٹی تو اس کے ذہن میں مردہ باپ نہیں، اپنے شیرخوار بچے کا خیال تھا۔ وہ رات اور پھر اس کے بعد کتنی ہی راتیں انگاروں پر گزریں۔ صبح کو وہ جنونی کیفیت میں ماں اور بچوں کو بتائے بغیر بس اڈے پر پہنچ گئی اور ہاؤسنگ کالونی چل دی۔ وہ اپنی مرضی سے تو باپ کے مرنے پر نہیں آئی تھی، یعقوب نے اصرار کیا تھا اور وہ تو اس سے محبت کرتا تھا، کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں تھا، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کالونی پہنچی تو دکان بند تھی۔ گھر کے دروازے پر اسی طرح تالا لگا ہوا تھا جیسے وہ کل چھوڑ کر گئی تھی۔ یعقوب کہاں گیا؟ بچے کو کہاں لے گیا؟ اب کہاں تلاش کروں؟ اسے پھر یعقوب کی چچی کا خیال آیا۔ وہ رکشہ لے کر وہاں گئی۔ ارے تو واپس آ گئی؟ چچی نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ چچی، پتہ نہیں وہ میرا بچہ لے کر کہاں چلے گئے، گھر پر تو تالا پڑا ہوا ہے، روزینہ نے رو کر کہا۔ گھر پر بچہ کیا خود پالتا؟ گاؤں لے گیا ہوگا، انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا۔ تم مجھے گاؤں کا پتہ بتاؤ، میں وہیں چلی جاؤں گی۔ گاؤں کیا کرنے جائے گی؟ سوکن کی جوتیاں کھانے؟ سوکن؟ مگر وہ تو اسے برسوں ہوئے چھوڑ چکے ہیں۔ یعقوب کیا پاگل ہے جو اپنی بیٹا کو چھوڑ دے گا؟ وہ اس کی خالہ کی بیٹی ہے۔ روزینہ دم بخود رہ گئی۔ مگر وہ بچہ تو میرا ہے، تو کیا یعقوب کا نہیں؟ اس کی بیوی میں کیا کمی ہے؟ بس ایک اولاد کی حسرت تھی، آخر زمین جائیداد کا وارث بھی چاہیے ہوتا ہے، اللہ نے وہ بھی دے دیا۔ مگر یعقوب میرے بچے کو نہیں چھین سکتا، میں مہر کا دعویٰ کروں گی، پورے 3,000 کا مہر بندھا تھا، میں یعقوب کو جیل کرا دوں گی۔ یعقوب نے ایسی کچی گولیاں نہیں کھیلیں۔ کیا تو نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لی تھی جو یعقوب سے نکاح ہوتا؟ تو یعقوب کی بیوی ہی نہیں تو پھر مہر کا دعویٰ کس پر کرے گی؟ بھولی عورت، شکر کر تیرے اور تیرے بچوں کے 2 سال چین سے گزر گئے۔ کیسی فاقہ ماری آئی تھی اور اب کیسی سانڈ ہو رہی ہے۔ جا ٹائم سے اپنے گھر، اب ادھر کا رخ نہ کرنا، چچی نے ہنس کر بڑے طنز سے کہا۔ اس نے چچی کے پاؤں پکڑ لیے، مگر اس نے گاؤں کا پتہ نہ بتایا۔ جب روزینہ میکے واپس پلٹی تو اسے پتہ چلا کہ اپنی ہی لاش اپنے بے جان کندھوں پر اٹھانا کیسا اذیت ناک ہوتا ہے۔ لاہور آ کر اس نے زمیندار کے گھرانے میں کھانا پکانے کی نوکری کر لی اور رانی کو بھی ساتھ لگا لیا۔ نواز حسب معمول گلیوں میں آوارہ پھرتا رہتا۔ روزینہ جب تنہا ہوئی تھی تو اپنے دونوں گم شدہ بیٹوں کو یاد کر کے روتی رہتی۔ وقت گزرتا گیا اور رانی جوان ہو گئی، رشتہ بھی طے ہو گیا، مگر روزینہ کے پاس کیا تھا جو ڈھنگ کا جہیز دے کر اس کو رخصت کرتی؟ روزینہ، تو نے رانی کے باپ کو بھی شادی کی اطلاع دے دی؟ کسی نے اس سے پوچھا۔ انہیں کیا خبر کرتی، انہوں نے پلٹ کر بھی اپنے بچوں کا حال نہیں پوچھا، میرا بیٹا تک مجھ سے چھین لیا، اس نے سرد آہ بھری۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، آخر وہ رانی کا باپ ہے، کیا پتہ وہ جہیز میں تیری مدد کرے، اگر وہ شادی میں آئے گا تو تیرے بیٹے کو بھی ساتھ لائے گا۔ اس خیال نے روزینہ کی رگوں میں نیا خون دوڑا دیا۔ وہ دوڑتی ہوئی منشی جی کے یہاں گئی اور مجید کے نام مفصل خط لکھوایا۔ اگر مجید اور منور شادی کے وقت نہ پہنچے تو کوئی رانی کو ڈولی میں بٹھانے والا بھی میسر نہ ہوگا۔
مجید بھائی آ گئے ہیں، میں نے انہیں ابھی بھی بس سے اترتے دیکھا ہے۔ بارات سے ایک دن قبل پڑوسی نے آ کر بتایا، میرا منور بھی تو آیا ہوگا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ مجید بھائی ضرور بس کی چھت سے سامان اتروا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی مجید پہنچ گیا۔ وہ بیٹی کے لیے مسحری، بستر اور برتن لایا تھا۔ روزینہ نے کواڑ کی آڑ میں کھڑے ہو کر پوچھا، تم منور کو ساتھ نہیں لائے؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بخار آ گیا تھا، مجید نے رکتے ہوئے کہا۔ تو کیا میرے نصیب میں اپنے بچے کی صورت دیکھنا بھی نہیں؟ نہیں نہیں، ایسا کیوں کہتی ہو؟ ذرا رانی کے بیاہ سے نبٹ لو، پھر جی بھر کے منور کو دیکھ لینا، آخر وہ تمہاری اولاد ہے۔ جب رانی اور مہمان رخصت ہو گئے تو اس کا مجید سے سامنا ہوا۔ روزینہ، میرا کہا مانو تو اپنے گھر چلو، منور کئی مہینے سے بیمار ہے، اب تو اماں بھی اس دنیا میں نہیں ہے، بس میں اکیلا کام کرنے والا ہوں۔ بازار کی روٹیاں کھا کھا کے پیٹ بھی ٹھیک نہیں رہتا اور آنکھوں سے دھندلا نظر آنے لگا ہے۔ ڈاکٹر موتیا کی بیماری بتاتا ہے، نواز میری جگہ لگ گیا تو میں آپریشن کروا لوں گا۔ روزینہ نے ایک لمحہ بھی سوچ بچار نہیں کیا اور بولی، کب چلو گے یہاں سے؟ پورے راستے وہ منور کا تصور کرتی رہی، وہ تو میری صورت بھی بھول چکا ہوگا اور میں اسے کیسے پہچانوں گی؟ 19 سال میں تو 8-9 سال کا کھلنڈرا لڑکا بھی توانا جوان بن جاتا ہے۔ منور واقعی ماں کی شکل بھول چکا تھا۔ روزینہ کو دیکھ کر اس نے تعجب کا اظہار تو کیا مگر خوشی کا نہیں، اور روزینہ جیسے توانا جوان کو دیکھنے کی منتظر تھی، اس نے ایک لاغر اور کمزور لڑکی کو دیکھا جسے روز بخار آتا تھا اور وہ رات بھر کھانستا تھا۔ وہ جی جان سے منور کی تیمارداری میں لگ گئی۔ ڈاکٹروں نے ایکس رے کروایا تو معلوم ہوا کہ اس کو تب دق ہو گئی ہے۔ علاج مہنگا تھا اور مجید کی محدود کمائی میں گھر بھی چلانا تھا۔ روزینہ کے پاس 2-4 چاندی کے زیور تھے، وہ یعقوب نے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں بنوا کے دیے تھے، جنہیں روزینہ نے اپنے اچھے برے وقت کے لیے اٹھا رکھے تھے۔ اب منور کے علاج میں وہ ایک ایک کر کے فروخت ہو گئے۔ 7-8 مہینے وہ دن رات منور کی پٹی سے لگی رہی، اسے اپنے کھانے اور سونے کا بھی ہوش نہ تھا۔ اکثر جو کھانا منور چھوڑ دیتا وہی کھا لیتی، وہ سو جاتا تو اس کی پائنیتی پر ہی سکڑ کر لیٹ جاتی۔ رفتہ رفتہ منور کی طبیعت سنبھلتی گئی، وزن بڑھنے لگا اور چہرے پر رونق آ گئی۔ اس دوران میکے سے کسی پڑوسی نے اس کی ماں کے مرنے کی خبر کا فون کروا دیا تھا، مگر وہ منور کو چھوڑ کر کس طرح جاتی، اور اب لاہور لوٹ کر جانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ جس دن منور کا نیا ایکس رے دیکھ کر ڈاکٹر نے اسے مکمل صحت مند قرار دیا، روزینہ نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی، مزار پر چادر چڑھائی اور شکرانے کا روزہ رکھا۔ پھر یکایک اپنی تھکن کا احساس ہوا تو اس کی اپنی طبیعت گری گری رہنے لگی۔ اگر بیٹوں کی شادیاں ہو جائیں تو وہ چین سے آرام کر سکتی ہے، یہ روزینہ کا خیال تھا۔ مجید نے اس کی رائے سے اتفاق کیا اور نارنگ میں اپنا رشتہ داروں کو فون کیا، بھلا کماؤ لڑکوں کے لیے رشتوں کی کیا کمی؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے دونوں بیٹوں کے لیے 2 بہنیں بیاہ لائی۔ شادی کی تیاری اور مہمانوں کی بھاگ دوڑ میں وہ بالکل نڈھال ہو گئی، اسے بخار آنے لگا، مگر نئی دلہنیں کیسے چکی چولہا تیار کرتی؟ روزینہ دن بھر بخار میں رہتی اور چولہے میں جھلستی رہتی۔ اسی دوران مجید نے موتیا بند کا آپریشن کروا لیا، اس کی خدمت بھی روزینہ کے ذمہ تھی۔ اس کو اپنی حالت پر تعجب تھا کہ ذرا سی محنت اور تھوڑے سے کام کاج سے بھی اس کا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے اور چکر آ جاتا ہے۔ پھر شام سے ہلکا ہلکا بخار اور رات کھانسی کا ٹھسکا، وہ گھبرا گئی۔ شکر ہے گھر میں بیٹے بہوئیں موجود تھیں، لیکن ستم ظریفی یہ ہوئی کہ مجید کی آنکھوں کا آپریشن بگڑ گیا۔ اب موٹے چشمے کے باوجود اسے بہت دھندلا دکھائی دیتا تھا۔ منور تو پہلے سے فیکٹری میں ملازم تھا، مجید نے اپنی جگہ نواز کا نام لکھوا دیا۔ یوں دونوں کے پیسے سے گھر چلنے لگا۔ روزینہ کی طبیعت کسی طرح ٹھیک نہیں ہوئی تو وہ مجید کے ساتھ اسی ڈاکٹر کے پاس گئی جس نے منور کا علاج کیا تھا۔
ڈاکٹر کو تشخیص میں زیادہ دیر نہ لگی۔ بی بی تمہیں بھی ٹی بی ہو گئی ہے، ایکس رے کرواتا ہوں مگر وہی دوائیں کھانا ہوں گی۔ لگتا ہے تم نے اپنے بیٹے سے پرہیز نہیں کیا، یہ لگنے والی بیماری ہے، تمہیں مکمل آرام کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے رپورٹیں دیکھنے کے بعد اس کے کان میں گویا سور پھونکا۔ مجید نے دونوں بیٹوں کو ڈاکٹر کا فیصلہ سنا دیا کہ اب روزینہ کا علاج کروانا ہوگا۔ دونوں بیٹے خاموش رہے مگر بہو نے اسی دن روزینہ کے برتن علیحدہ کر دیے اور گھونگھٹ سرکا کر باورچی خانہ خود سنبھال لیا۔ بڑی بہو کے بچہ ہونے والا تھا، منور نے اس سے کہہ دیا تھا کہ ماں کے قریب نہ جانا۔ روزینہ سہمی ہوئی اپنے بچوں کا طرز عمل دیکھ رہی تھی۔ ایک دن نواز نے کہا، اماں ڈاکٹر کہتا ہے یہ چھوت کی بیماری ہے، اب چھوٹے سے گھر میں پرہیز کیسے ہوگا؟ پھر بھائی نے الٹا سیدھا کچھ کہہ دیا تو ہم سب سے جھگڑا ہوگا، اس سے تو اچھا ہے تم ابا کے ساتھ لاہور چلی جاؤ، وہاں نانی کا گھر خالی ہوگا، وہیں اپنا علاج کروا لینا، ہم سے جو ہو سکے گا خرچہ بھیجتے رہیں گے، جب اچھی ہو جاؤ تو چلی آنا۔ روزینہ کے تو سارے احساسات ہی ختم ہو چکے تھے۔ وہ بولی، تم جیسا کہو گے ویسا ہی کروں گی۔ وہاں لاہور میں ماں کی موت کے بعد روزینہ کا بھائی کراچی سے آیا اور گھر بیچ کر واپس چلا گیا۔ اب وہاں کوئی اور بسا ہوا تھا۔ آخرکار مجید کو زمیندار کی خالی گڑی میں چوکیدار کی نوکری اور رہنے کو ایک کوٹھڑی مل گئی۔ مگر روزینہ کے علاج کی کوئی تدبیر پھر بھی نہ بنی۔ وہ اب ہر وقت کھانستی۔ مجید کو روٹی پکانی نہیں آتی تھی، اس کی تو آنکھیں بھی خراب ہو چکی تھیں۔ بستی والے ترس کھا کر کھانے پینے سے مدد کرنے لگے۔ ایک دن مجید نے لجاجت سے کہا، روزینہ تیرا تو خیر یہ گھر ہے، یہاں سب لوگ تیرے باپ بھائی کی طرح ہیں، تجھے بھوکا نہیں رکھیں گے اور دوا دارو بھی کرا دیں گے، مگر میں تو پردیسی ہوں۔ کب تک ایسے مانگ مانگ کر کھاؤں گا؟ اس سے تو اچھا ہے میں بچوں کے پاس ہی چلا جاؤں، تھوڑے دن بعد پیسوں کا انتظام کر کے واپس آ جاؤں گا۔ ٹھیک کہتے ہو، جاؤ اپنے بچوں کے پاس چلے جاؤ، روزینہ نے لیٹے لیٹے ہی نظر اٹھائے بغیر کہا۔ روزینہ کو تیز بخار چڑھا ہوا ہے، دن میں 2-1 بار کوئی نہ کوئی آ کر کھانا پانی پوچھ جاتا ہے، مگر اس کوٹھری میں کوئی زیادہ دیر نہیں رکتا۔ اس کے محلے والے اکثر سوئم 40ویں کا کھانا اسے دے جاتے ہیں۔ ابھی پرسوں ہی اس کی پڑوسن اپنے چند پرانے جوڑے اسے دے گئی۔ جو قمیض روزینہ کئی دن سے پہنے ہوئی تھی وہ اب جگہ جگہ سے گھس چکی تھی۔ بہرحال وہ خود کو کبھی تنہا نہیں پاتی، ماضی کے دھندلے سائے ہمیشہ اس کے گرد دوپیش منڈلاتے رہتے ہیں۔ اب اگر کوئی اسے فقیرنی کہہ بھی دے تو اس کو کیا فرق پڑنا تھا بھلا؟